بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرا نام ہے ڈاکٹر صادق میمن، میرا تعلق ایشین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے ہے۔ آج ہم بات کریں گے ڈینگی فیور کے حوالے سے۔ ڈینگی ایک فلیوی وائرس کی ایک خاص قسم ہے۔ ڈینگی کے مختلف سیروٹائپ یا خاندان ہوتے ہیں۔ ایک خاندان کے وائرس میں مبتلا ہو کر صحت یاب ہو جانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے ڈینگی کے خاندان سے آپ کو قوت مدافعت حاصل ہو گئی۔ یہ انسان سے انسان میں پھیلتا ہے ایک مچھر ایڈیز کے ذریعے، تاہم متاثرہ مریض کے استعمال شدہ سرنج یا تھوک یا حاملہ عورت سے بچے میں نہ ہونے کے برابر اس کا پھیلاؤ ہے۔ ڈینگی دنیا کے 128 ملکوں میں راج کرتا ہے، خصوصاً پاکستان، فلپائن، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان اس کی خاص نظر میں ہے۔ ہر سال 3 ارب افراد اس کے نشانے پر ہوتے ہیں، تاہم یہ سالانہ 10 کروڑ سے لے کے 40 کروڑ لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں یعنی کلائمیٹ چینج ہے۔ ڈینگی کے 70% افراد جو ہیں وہ ایشیا میں پائے جاتے ہیں، بقیہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ برازیل، پیرو وغیرہ میں۔ ڈینگی وائرس مچھر کے ذریعے جسم میں داخل ہونے کے بعد 7 سے 10 دن میں اپنی علامتیں ظاہر کرتے ہیں، جس میں بخار، جسم میں درد، سر کا درد، آنکھوں میں درد، آنکھوں کے پیچھے درد، جوڑوں میں درد وغیرہ۔ اس کو بریکنگ بون فیور بھی کہتے ہیں، جس میں اس طرح درد ہوتا ہے جیسے کسی نے ہڈیاں توڑ دی ہوں۔ ایک بہت بڑی تعداد کو تو ڈینگی کے حملے کا پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو اے سمپٹومیٹک کہتے ہیں، جبکہ صرف 20% لوگوں کو سمٹمز ہوتے ہیں اور ان کے پلیٹلیٹ بھی گر جاتے ہیں۔ بہت ہی قلیل تعداد میں ڈینگی خونی ڈینگی ہوتا ہے، جس میں پلیٹلیٹ گر جاتے ہیں اور مختلف جگہوں سے خون رسنے لگتا ہے اور بلڈ پریشر انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ یہ عموماً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ بیماری کی شدت: تقریباً مریض 8 دن میں شفا پا جاتے ہیں، تاہم چند مریضوں میں بیماری بہت خراب ہو جاتی ہے، خصوصاً شوگر کے مریض، بڑی عمر کے لوگ، حاملہ خواتین۔ ڈینگی نہ صرف پلیٹلیٹ کو کم کرتا ہے بلکہ چند مریضوں میں جگر، گردے، لبلبہ اور دماغ کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ڈینگی کی تشخیص کس طرح ہوتی ہے؟ ڈینگی کا جب آپ ٹیسٹ کراتے ہیں بخار کے ساتھ تو اس میں WBC بھی کم ہو جاتے ہیں، پلیٹلیٹ بھی کم ہو جاتے ہیں، جگر کا ٹیسٹ ALT AST بھی بڑھ جاتا ہے اور ESR عموماً نارمل لیتا ہے۔ اس کی جو خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس میں جو ابتدائی دنوں میں ڈینگی PCR اور NS1 اینٹی جن سے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ڈینگی IgM بھی پازیٹیو ہو جاتا ہے، اور اگر بہت پرانا انفیکشن دیکھنا ہو تو ڈینگی IgG بھی پازیٹیو ہوتا ہے۔ ڈینگی سے ملتی جلتی بیماریاں کیا ہیں جس میں ہمارے پاس مریض آتے ہیں؟ تو ملیریا، چکن گنیا، ٹائیفائڈ اور وائرل فلو، یہ ایسی بیماریاں ہیں جس میں بھی پلیٹلیٹ کم ہو جاتے ہیں اور مریض جو ہے وہ بالکل اس طرح پریزنٹ ہوتا ہے جس طرح اس کو ڈینگی ہو گیا ہو۔ ڈینگی کی پیچیدگیاں: ڈینگی جو ہے وہ عموماً جو پیچیدگیاں کرتا ہے اس کی وجہ سے زیادہ موت واقع ہوتی ہے، جیسے نمونیا کر دینا، خون کی شدید قلت، جگر خراب کر دینا یعنی ہیپیٹائٹس، آنکھوں کے میں سوزش، گردن توڑ بخار، بازوں اور ٹانگوں کا کام چھوڑ دینا، دماغ کی شریانوں کا پھٹنا اور مختلف جگہوں سے خون کا بہنا شامل ہے۔ یہ پیچیدگیاں خواتین یعنی حاملہ خواتین میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر کے مریض، بڑی عمر کے لوگ یا جن کو پہلے سے جگر یا گردہ خراب ہے اس میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ ڈینگی کا علاج کیا ہے؟ ڈینگی کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی اینٹی وائرل نہیں ہے کہ ہم دیں اور ڈینگی جو ہے اس سے صحیح ہو جائے۔ زیادہ تر سپورٹیو علاج کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈینگی ایک سیلف لیمیٹنگ النیس ہے، یعنی خود ہی خود صحیح ہو جاتی ہے، بس ایک ٹائم ہوتا ہے، اس میں مریض کو بہتر کرنا ہوتا ہے، اس میں مریض کی جو پین، درد، بخار اس کو کم کرنا ہوتا ہے۔ اس میں جو شامل ہے وہ پیراسیٹامول ہے، خوب پانی پلائیں اور مریض کو آرام کرائیں۔ یہ چند دوائیاں ہیں جو ڈاکٹر حضراتوں کا کہنا ہے کہ بروفین، پونسٹان، پروکسن وغیرہ یہ نہ دی جائیں، کیونکہ اس سے پلیٹلیٹ کا فنکشن متاثر ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے اہم چیز، پلیٹلیٹس کب لگائے جائیں۔ ہمارے یہاں پلیٹلیٹس لگانے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور ہر آدمی چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا نہ ہو مریض کو ضرور مشورہ دیتا ہے۔
जब भी कोई डेंगू के मरीज़ का हाल पूछता है तो उसके साथ ये पूछता है कि आपके प्लेटिलेट कितने हैं। जब वो प्लेटिलेट का बताता है तो उसको वो यही कहता है कि डॉक्टर ने प्लेटिलेट क्यों नहीं लगाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लेटिलेट उसी वक्त लग सकते हैं जब तादाद 10,000 से कम हो या किसी जगह से खून बह रहा हो। इसके अलावा प्लेटिलेट लगाने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। सबसे अहम चीज़ जो डेंगू में मरीज़ का ब्लड प्रेशर देखना है, इसमें पानी की कमी ना हो या पानी की ज़्यादती ना हो, वो देखना है। प्लेटिलेट्स अमूमन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ही लगाए जाते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई चाहता है कि उसके प्लेटिलेट बढ़ें तो वो पपीते के शरबत वगैरह ये पी सकते हैं, उसकी वजह से वो प्लेटिलेट लगाने से बच जाएगा। डेंगू का अंजाम क्या होता है? इंतहाई बीमार लोगों में सिर्फ 2.5% लोगों की मौत वाक़ई होती है। ये 25% नहीं है, ये 2.5 है। तो 2.5% लोगों की मौत वाक़ई होती है। अब किन लोगों की मौत वाक़ई होती है? जिनके बहुत कम प्लेटिलेट्स के साथ साथ ALT AST यानी लिवर के एंजाइम बढ़े हुए हों और उनका जो है क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ हो और साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत लो हो। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो इन लोगों को ज़रूर हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए और इनकी बर वक्त तिब्बी इमदाद करना चाहिए। पूरी दुनिया में डेंगू की अमवात में कमी आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह पेचीदगियों की तशखीस और इसका इलाज है। फिर भी बदकिस्मती से मैं यही कहूँगा कि ज़्यादातर अमवात एशिया और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में ही होती है। डेंगू का बचाव, सबसे अहम बात जो है वो डेंगू से बचना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है। मच्छरों की अफजाइश को रोकना और इसके काटने से बचना सबसे अहम चीज़ है। मच्छरों का देर पर असर करने वाला स्प्रे करना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वो हुकूमत के बजाय इलाके के लोग मिलकर ही स्प्रे कर सकते हैं। घर के बाहर तो आप मिलकर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन घर में आपकी ज़िम्मेदारी है कि बहुत ही अच्छा स्प्रे लें, कोयल जलाएं और मच्छरों से अपने और अपने बच्चों को ज़रूर महफूज करें। इस पर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर डेंगू का एक मरीज़ अस्पताल में दाखिल होता है तो 40-50 हज़ार रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। स्प्रे करने का ख़ास वक्त शाम या अलग सुबह होता है। घरों और इलाकों में साफ़ पानी को खड़े होने से बचाइए और पानी की सफाई ज़रूर कीजिए। क्या डेंगू की कोई वैक्सीन भी अवेलेबल है? जी हाँ, डेंगू की वैक्सीन पे काफ़ी काम हुआ है, लेकिन पता ये चला है कि सिर्फ 50% लोगों में कारामद है और उन्हीं मरीज़ों में ये वैक्सीन काम करती है जिनको एक दफ़ा डेंगू किसी एक टाइप से हो चुका हो। तो अब हम दूसरी टाइप से रोकने के लिए वैक्सीन लगाते हैं और वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, लेकिन अभी भी वैक्सीन पे जो है वो काम हो रहा है। आखिर में ये बात कहता चलूँ कि डेंगू एक काबिल रोकथाम मर्ज़ है। बर वक्त सफाई, मच्छरों से बचना और साफ़ सुथरा माहौल रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है और बर वक्त तशख़ीस, इलाज और एहतियात से ज़िंदगियां बचाई जाती हैं। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया।